اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پارٹ 4 چوتھا حصہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شطر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیے جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کی سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کی شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی اسے چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس ذرا زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو، جو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔